فردی خطا سنبھالے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج دراصل معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ کل کی شب اور شریف میں گزارا تو رات کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی تھی، آیا تو صبح بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے محب گرامی حضرت فرمان رضا برکاتی صاحب المعروف مولانا ضمیر الاسلام صاحب سے کہا کہ حضور والا طبیعت علیل ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آج آرام کر لوں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ پر تکیہ تھا اور جو علماء تشریف لانے والے تھے تو آج مشغول ہیں۔ میں نے کہا آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جیسا آپ سوچے۔ تو میں نے کہا چلیے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے، زیادہ خطاب تو نہیں ہو پائے گا اور بہترین خطاب انشاءاللہ آپ استاد الکریم حضرت علامہ منظر امام مصباحی صاحب قبلہ سے سماعت فرمانے والے ہیں۔ کچھ الفاظ اور کچھ جملے ثنائے شہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہو اور مجھے بولنے کی سعادت اور ثواب مل جائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ملک تو ہے بے شک میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ اور شاعر کہتے ہیں نبی سے عشق و محبت کا فیض تو دیکھو، شکریہ، نبی سے عشق و محبت کا فیض تو دیکھو، نبی سے عشق و محبت کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نبی سے عشق و محبت کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ اور یہ وقت کی حکومت کو کیا معلوم کہ جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، اللہ اکبر، جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جہاں ہزاروں بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہ ملک ہے میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے، اور تمہیں نماز میں سجدہ دکھائی دیتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تمہیں نماز میں سجدہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں نماز میں سجدہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں رسول کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور جو شیر کو کبھی لاتا نہیں ہے خطرے میں، وہ غوث پاک کا کتا دکھائی دیتا ہے۔ جو شیر کو کبھی لاتا نہیں ہے خطرے میں، وہ غوث پاک کا کتا دکھائی دیتا ہے۔ اور کسی نے کہا وقت کے اس کتب کا بھی ذکر کر دیجئے کہ جسے زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا جو چہرہ دیکھ کر مولا کی یاد آتی ہے، جو چہرہ دیکھ کر مولا کی یاد آتی ہے، مولا کی یاد آتی ہے، جو چہرہ دیکھ کر مولا کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ وہ میرے سرکار تاج الشریعہ کا جلوہ، وہ میرے سرکار تاج الشریعہ کی نورانیت، یہ وہ نورانیت ہی تھی، یہ وہ جلوہ ہی تھا، یہ میرے سرکار تاج الشریعہ کا فیضان ہی تھا کہ کم وقت میں حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے سے جتنی مقبولیت اور جتنی شہرت اور جتنی عظمت آپ نے پائی ہے، ہندوستان کے کسی بھی ولی، ہندوستان کے کسی بھی موجودہ دور کے مشائخ کرام میں سے کسی کو اتنے کم وقت میں، اتنے کم عرصے میں نہ ایسی برتری ملی ہے، نہ ایسی روحانیت ملی ہے، نہ ایسی نورانیت ملی ہے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ کی شان اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ میرے سرکار تاج الشریعہ جس علاقے میں قدم رکھتے تھے، آپ کہہ دیا کرتے تھے میاں اعلان نہ کرنا کہ ازہری آ رہا ہے، کسی کو بتانا مت اختر رضا آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ گجرات کی سرزمین پر میرے سرکار تاج الشریعہ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا تھا جب میرے سرکار
गुजराती सल्तनत को अपने कदम में मंजूर से मुड़ों पर नहीं किया करते थे। और जब मेरे सरकार ताज शरीयत तशरीफ लाते थे, कोई ऐलान नहीं होता था, कोई प्रचार नहीं होता था, किसी किस्म की बयानबाजी नहीं होती थी, कोई एडवर्टाइज नहीं होता था, लेकिन लोग देखते थे, आशिकीन देखते थे, सुनने वाले सुनते थे। और अपने बातों की निगाहों से हम लोगों ने देखा है कि जब मेरे सरकार ताज शरीयत किसी भी इलाके में, किसी भी बस्ती में, किसी भी गाँव में, किसी भी शहर में तशरीफ लाए हैं, तो ताहत के निगाह लोगों का समंदर नजर आ रहा है। ऐसी नूरानियत थी मेरी ताज शरीया की, ऐसी इल्मी बरतरी थी ताज शरीया की। वक्त के हासिदों ने काफी कोशिश की, इनको डाउन कर दिया जाए, इनको गिरा दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए, बहुत कोशिश की। अरे अल्लामा अजहरी जिस पर चाहते हैं फतवा लगा देते हैं। अरे अल्लामा अजहरी जो करते हैं, बहुत सारे हाफिज़ीन, बहुत सारे लोग मेरे सरकार ताज शरीया के फतवों की वजह से मुतदफ्फिर हुए, सरकार ताज शरीया से नफरत करने लगे, हाफिज़ीन में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अल्लाहु अकबर, कसम खुदा की सुन्नियों, वली वो है जिसकी पहचान हजरत जुन्नून मिस्री के रवायत के मुताबिक, हजरत जुन्नून मिस्री के जनाजे के मुताबिक, वली वो है कि जिसकी पहचान उसका जनाजा बता देता है। सुभान अल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री लोग मानते नहीं थे, लोग जानते नहीं थे, लेकिन हजरत जुन्नून मिस्री वक्त के कुतुब थे, वक्त के औलियाए किराम के उस दौर के सरबराह थे। किसी ने माना नहीं, किसी ने जाना नहीं। जो जानते थे अहले कश्फ में से वो मान लेते थे, और जो नहीं पहचान पाए वो दूर दूर रहते थे। अरे ये दीवाना है, ये मस्ताना है। लेकिन कसम खुदा की हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे ने बता दिया। वक्त के उस वक्त के मुफ्तियाने किराम भी हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशकूक निगाहों से देखते थे। ये कौन है, ये क्या है? ये अल्लाह अल्लाह तो करता है, लेकिन उनकी कुछ हरकतें हमें मशकूक नजर आती है। लेकिन वही मुफ्तियाने किराम जो हजरत जुन्नून मिस्री पर फतवा लगाया करते थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम तशरीफ लाए हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ए मुफ्तियाने किराम, ए मुफ्ती आज़म वक्त, ए मुफ्ती आज़म शहर, ए मुफ्ती आज़म करिया, सुनो, आज की शब जुन्नून मिस्री का इंतकाल हुआ है। वो मेरा महबूब था, उठो उसके जनाजे में पहुंचो और उसकी नमाज जनाजा अदा करो। कसम खुदा की सुन्नियों, हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को जब लोग देखने लगे, 40 लाख से ज़ायद मजमा था, और हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा चला तो वक्त के वही मुफ्तियाने किराम आसमान की तरफ निगाह उठाकर क्या देखते हैं कि परिंदे अपने परों को मिला करके साएबान बनाए हुए हैं। सख्त गर्मी का मौसम था, ताकि किसी को गर्मी न लग जाए, ताकि कोई किसी को लू न लग जाए, तो परिंदे अल्लाह की कुदरत से साइबान बना करके अपने परों को मिला करके जनाजे के साथ साथ चलने लगे। रात अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो बादलों का भी इंतजाम कर सकता था कि नहीं? बादल भी छा सकते थे और बारिश भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और आपकी अजमत बतानी थी कि मेरे जुन्नून मेरे बारगाह का मुकर्रब बंदा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही शान मेरे ताज शरीया की है। वक्त के हासिदीन काफी हसद करते रहे, लेकिन सरकार ताज शरीया का जब जनाजा निकला, अल्लाह अकबर, मैं बताऊंगा नहीं कितने थे, बस इतना समझो कि जितना अल्लाह ने चाहा इतने थे। जो चेहरा देखकर मौला की याद आती है, वो ताज शरीया का चेहरा दिखाई देता है, वो ताज शरीया का चेहरा दिखाई देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरात, आप और हम आज जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, कुछ सुनने और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाफिज व कारी हजरत फरमान रज़ा बरकाती साहब क़िबला की वालिदा की चहल्लुम की मजलिस है। इनकी वालिदा इस कायनाती गीती से रवाना तो हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
وہ نیک خاتون، وہ پاک عورت اپنے پیچھے ایسا کام کر کے گئی ہے کہ زمانہ اسے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، فلاسفر بنتے ہیں، اور ٹیچر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں، ماسٹر نہیں، فلاسفر نہیں، پروفیسر نہیں، انجینئر نہیں، الحمدللہ حافظ قرآن بنا کر اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے۔ اور یہی ان کے لیے مجھے یقین ہے صدقہ جاریہ ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت اس کی حقانیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جب ہم اور آپ اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کیا لے کر کے جائیں، کیا دے کر کے جائیں، اور اپنے سینے میں کس چیز کی روشنی لے کر کے جائیں تاکہ قبر میں رحمت و نور کا کام آ سکے۔ حضرات، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اپنی زبان میں اگر کہیں تو ناستک کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان تو ہے، کلمہ گو تو ہے، لیکن دین اور شریعت سے وہ تعلق ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے وقت کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی انجینئر ہو سکتا ہے، وہ کوئی ماسٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی پروفیسر تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اور دینی تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی لگاؤ اور اس کا کوئی ملاپ نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اور یہ لوگ موت کی اذیت کو اور موت کو کوستے ہیں۔ موت ہے، یہ چیز ہے، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ وہ آتا ہے اور لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ موت برحق ہے، جانا سب کو ہے، لیکن یہ اس دنیا کا کام کر کے تو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی منزلیں اسے کیسے طے کرنی ہے اور آخرت کی دنیا کو اسے کیسے سنوارنا ہے، یہ چیز انہیں حاصل نہیں، اس لیے یہ ان تمام اشیاء سے محروم رہ جاتا ہے، دینی تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں یا اللہ کیسے تیاری کروں، یا اللہ کیا کروں، دنیا سے جانا ہے، عقبہ کی فکر تو لگی رہتی ہے انہیں، لیکن وہ غفلت میں اپنی پوری زندگی نکال دیتا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے تیاری کریں گے، یا کیسی تیاری کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بچپن سے لے کر کے جوانی تک کی وہ منازل طے کیا، تو یہ جتنے بھی ایام اور جتنے بھی سال گزرے، یہ تمام سال وہ کارآمد بنا سکتا تھا، دینی تعلیم، دینی ایجوکیشن حاصل کر کے وہ دین اور شریعت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ سمجھا نہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک کنفیوز رہا، پھر جوانی کے منازل طے کرنے لگا، اب جوانی کے بعد مجلسوں میں بیٹھنے لگا، پروگرامز اٹینڈ کرنے لگا، علماء کرام کے بیانات کو سننے لگا، سنتا تو وہ سب کچھ تھا اور سمجھتا بھی سب کچھ تھا، لیکن غفلت میں اپنی زندگی وہ گزارا، فکر عقبہ کی بھی کیا، دنیا کی بھی فکر، عقبہ کی بھی فکر، اور اسی طریقے سے عمر بڑھتی رہی اور جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ جوانی میں تو نماز پڑھا ہی نہیں تھا، تو بڑھاپے میں کیسے پڑھتا، پھر اس وقت طور اور طریقے سیکھنے میں لگ جاتے تھے، اور جب تک وہ کچھ سیکھتا، کچھ سمجھتا اور دینی تعلیم حاصل کرتا، تب تک موت کی شکنجے میں وہ کس جاتا۔ دوسرے نمبر پہ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور سنیوں، تیسری قسم پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بچپن الحمدللہ ایسا پاک گزرتا ہے اور ایسا صاف گزرتا ہے کہ بچپن میں وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ نہیں، مجھے دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ان پر ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کے اگر کچھ احسان ہوتے ہیں تو وہ لڑکا الحمدللہ عالم دین بنتا ہے،
دین کی تعلیم تو حاصل کرتا ہی ہے، لیکن ماں باپ کے فیضان سے عالم دین بھی بنتا ہے۔ پھر وہ انسان جوانی کے منزل میں جب قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، موت کی حقانیت کو پہچانتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھتا ہے، زندگی کے اونچ نیچ، زندگی کے مراحل، زندگی کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے۔ وہ دنیا کو دیکھ کر کے اس کے حسن میں مبتلا نہیں ہوتا، دنیا کو دیکھ کر کے اس کی رنگینیوں کو، اس کی خوبصورتیوں کو، دنیا کے مال، دنیا کے گارڈن، دنیا کے ٹورسٹ پلیس، دنیا کی وادیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے باغبانوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے باغیچوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے خوبصورت مکانوں کو دیکھ کر کے، ممبئی کی بلڈنگوں کو دیکھ کر کے، پیرس کے نظارے کو دیکھ کر کے، زمانے کی دلکشی کو دیکھ کر کے مرعوب نہیں ہوتا۔ جس کو دیکھتا ہے لب پہ آتا ہے سبحان اللہ، میرے اللہ کی قدرت ہے، جہاں پر نگاہ پڑتی ہے سبحان اللہ میرے رب کا کرشمہ ہے۔ اگر میرا رب انسانی ذہن میں ان تمام چیزوں کی نوعیتوں کو، ان تمام چیزوں کے فارمولے پیدا نہ کرتا تو یہ تمام چیزیں وجود میں ہی نہیں آتی۔ یہ میرے رب کا فیضان ہے۔ اور جب وہ دنیا کی دلکشی کو دیکھتا ہے، دنیا کے باغ و بہار کو دیکھتا ہے، دنیا کی روحانیت کو دیکھتا ہے، دنیا کے مناظر اور حسین اور خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے اللہ اکبر، جب دنیا کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، دنیا کے ٹورسٹ پلیس کا یہ عالم ہے، دنیا کے مالز کا یہ عالم ہے، دنیا کے گارڈنز کا یہ عالم ہے، دنیا کے باغیچوں کا یہ عالم ہے، دنیا کے باغات کا یہ عالم ہے، تو میرے رب کی جنت کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے آنا حضرت مولانا تطہیر رضا جیلانی صاحب اور وہ شخص دنیا کو دیکھ کر کے جنت کی یاد کرتا ہے تو معرفت الہی کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو ہی کسی خوبصورت انسان پر اس کی نظر پڑتی ہے، کسی خوبصورت شخص کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورت عالم دین کی زیارت کرتا ہے، کسی خوبصورت پیر طریقت کی زیارت کرتا ہے، دنیا کے لوگوں کی خوبصورتی، دنیا کے لوگوں کے حسن کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب اللہ کی تخلیق کا یہ شاہکار اتنا منور ہے تو مدینے کا تاجدار اتنا منور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہمارے پیر مرشد